پھر بھی درود پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین، الذی یذھب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ درود پڑھ دیجیے۔ سب سے پہلے دعا ہے آپ تمام حضرات کے اس مقدس بارگاہ میں چل کے خلا کے علم قبول فرمائے۔ جتنے قدم چل کے آئے ہیں علی کی بیٹیوں کو پرسہ دینے کے لیے، مالک ہر قدم پہ آپ کے گناہ معاف فرمائے۔ بھائی جان کی صفِ عزا بچھائی، ذاکرین کی پڑھائی بمائے میں حقیر کے وارث کون مکان عبادت میں شمار فرمائے۔ اور اشوب دور ہے، مشکل دور ہے، مالک ہر مومن کی عزت جان مال محفوظ فرما۔ مالک ہمارے آخری وارث کا جل ظہور فرما۔ ہمیں منین کو اس قابل بنا کہ ہم 12ویں سرکار کی زیارت کر سکیں، اور بعد از زیارت مالک کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، اور بعد از جگہ مالک کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ سیرت آل محمد اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں۔ سہارا درود کا لیں، باوز بلند درود پڑھ دیجیے۔ پھر بھی درود پڑھ دیجیے۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی۔ جب اللہ کے نبی نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو دوران تبلیغ میرے آقا کو کافروں کی طرف سے ایک طعنہ ملنا شروع ہو گیا کہ اللہ کے نبی جتنی دیر تو مرضی دین کی تبلیغ کر لے، جب تک تو دنیا میں رہے گا تیرا دین باقی رہے گا، جب تک تو دنیا میں رہے گا تیرا دین باقی رہے گا، جب تو دنیا سے چلا جائے گا تیرا دین بھی چلا جائے گا، کیونکہ دین اس کا زندہ رہتا ہے جس کا کوئی وارث ہو، تیرا وارث کوئی ہے نہیں، لہٰذا جتنی دیر تو زندہ رہے گا تیرا دین بھی دنیا میں زندہ رہے گا۔ تھے مکے کے کافر اور جاہل، لیکن اتنا ضرور جانتے تھے کہ نبی کے بعد نبی کا وارث خاندان سے ہوتا ہے۔ کافروں کے طعنوں سے تنگ آ کے محبوب خدا نے مصلی عبادت بچھایا، اور عبادت کے بعد دستے دعا بلند کیے۔ مالک کہتے تو یہ بھی ٹھیک ہیں، میرے بعد نبی کوئی آنا نہیں، ہدایت کا سلسلہ یہ کیسے رہے گا، وارث تو نے میرا کوئی بنایا نہیں۔ فوراً پردہ احدیت میں حرکت پیدا ہوئی۔ جبریل جی رب جلیل جا میرے محبوب کو جا کے کہہ دے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تجھے کوثر عطا کی، بے شک ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ بھائی اقبال ترجمہ بدل دیا گیا ہے کہ نبی کو صاحب کوثر بنا دیا۔ مجھے ایمان سے بتائیں اس آیے مجیدہ کے نازل ہونے سے پہلے کیا نبی کوثر کا مالک نہیں تھا؟ یہ سب سے قرآن مجید کی چھوٹی صورت ہے جو مسلمان اپنے بچوں کو گھر میں یاد کرواتے ہیں، کیونکہ جب یہ یاد ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بھی شے بھولتی نہیں، کیونکہ اس صورت میں کسی کی صورت ہے۔ فصل لربک وانحر، کہ اے میرے محبوب جب تجھے یہ نعمت مل جائے تو پھر اللہ کی عبادت کرنا۔ کون شیعہ ہے جسے نبی کا یہ طریقہ، نبی کا یہ سلیقہ یاد نہیں کہ جب بھی میری پاک سین سیدہ فاطمہ الزہرا نبی کے سامنے آتی، میرے آقا
نبی اٹھ کے استقبال کیا کرتے تھے. میں کہتا ہوں نبی اٹھ کے استقبال کیا کرتے تھے لیکن عبادت خدا کی ہوتی تھی. ان شانیہ کا حوال ابتر، بے شک میرا محبوب جو تجھے ابتری عطا نہ دیتے ہیں وہ ابتر رہیں گے. صاحب لغات نے، لغت والوں نے جو ابتر کا ترجمہ کیا ہے وہ ہے لا خاندان، لا وارث، جس کا کوئی بیٹا نہ ہو. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کا جو دشمن ہوگا اس کا بیٹا نہیں ہوگا. اور تاریخ سے پوچھتے ہیں کہ تاریخ میں ایسا کوئی ہے تو تاریخ کے ماتھے پہ شرمندگی کا پسینہ آ جاتا ہے، کیونکہ نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو جاہل، اس کے بیٹے تھے. ابو سفیان تھا، اس کے بیٹے تھے. حارث تھا، زمہ تھا، خالد تھا، اسود تھا، عتبہ تھا، عتیبہ تھا، جتنے بھی تھے یہ تھے نبی کے دشمن. لیکن ان کی اولاد بھی ہوتی رہی، بیٹے بھی ہوتے رہے، کبھی بھی مسئلہ حل نہ ہوتا اگر وارث قرآن نہ ہوتا. میرا 8واں تاجدار ولایت بازار سے جا رہا تھا کہ ایک بندہ سامنے سے آ رہا تھا، ساتھ اس کا بیٹا تھا. اس نے نہ خود امام کا سلام کیا نہ بیٹے سے امام کا سلام کروایا، بلکہ امام کو دیکھ کے یوں بڑبڑاتا ہوا سامنے سے گزر گیا. میرے آقا کا نوکر قدموں پہ گر پڑا، دیکھ کے کہتا ہے مالک میں آپ کا بھی نوکر، آپ کے بابا کا بھی نوکر، آپ کے دادا کا بھی نوکر، آپ کے نانا کا بھی نوکر. مالک یہ آپ کا بھی دشمن، آپ کے دادا کا بھی دشمن، آپ کے نانا کا بھی دشمن. مالک قرآن تو کہتا ہے کہ جو تیرے نانے کا دشمن ہوگا وہ بے اولاد رہے گا. مالک بیٹا کہاں سے آیا؟ مالک کی آواز آئی. بے شک قرآن کل بھی سچ تھا، قرآن آج بھی سچ ہے، قرآن ہمیشہ سچ رہے گا. مالک بیٹا کہاں سے آیا؟ مالک کی آواز آئی. دراصل دنیا میں یہ ہوتا کسی اور کے ہیں. یہ ہوتے کسی اور کے ہیں، مشہور کسی اور کے ہو جاتے ہیں. نبی کا دربار تھا، صحابی نبی کے پاس ایسے بیٹھے تھے جیسے چاند کے پاس ستارے بیٹھے کہ ایک بندہ دربار میں داخل ہوا. نبی کی نظر پڑی، اسے دیکھ کے کہا نکل جا میرے دربار سے اے حرامی. اب وہ گھر آیا، ماں بیٹھی چولہے پہ روٹیاں پکا رہی تھی. اسے دیکھ کے کہتا ہے ماں مجھے سچ بتا کہ میں کس کا بیٹا ہوں. اس نے کہا کہ تو اس کا بیٹا ہے جس کے نام سے مشہور ہے. اس نے کہا نہیں ماں مجھے سچ بتا پھر بھی میں کس کا بیٹا ہوں. اس نے کہا کہ تو اسی کا بیٹا ہے، پورا عرب جانتا ہے جس کے نام سے تو مشہور ہے. اس نے تلوار نکالی، ماں کی گردن پر آ کے کہتا ہے مجھے سچ بتا مجھے آج حرامی اس نے کہا ہے جو کھل کے عظیم کا درود پڑھ دیجیے. بس شریف ہو. چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان ہے کہ جو کوئی بھی مومن مرداد حسین کی قبر پہ 3 جمعرات حاضری دے کے جو بھی دعا مانگے خالق عالم مستجاب فرماتا ہے. ایران کا ایک مجتہد تھا، نام اس کا تھا سید حسن یزدی. وہ میرے آقا کے مزار پہ آیا، حاضری دی، 3 جمعرات دعائیں مانگتا رہا کہ مالک مجھے اپنے کسی اصحاب کربلا میں سے کسی کی زیارت نصیب فرما. اب سید حسن یزدی روایت کرتا ہے کہ میں دعا مانگ کے چلا گیا، گھر کو جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک ٹیلے پہ ایک نور ہے. میں اس نور کے قریب گیا، نور نے اٹھ کے میرا استقبال کیا اور میری طرف دیکھ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا ابن زہرا، کہ اے زہرا کی اولاد میرا سلام ہو. اب سید حسن یزدی کہتا ہے من انت، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں حبیب ابن مظاہر ہوں. اس نے کہا میں حبیب ابن مظاہر ہوں، آپ نے دعا مانگی تھی مولا کے دربار میں تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا پھر مجھے بتا، اب تم ملاقات کرنے آیا ہے تو پھر مجھے بتا کہ تیری کوئی خواہش باقی ہے؟ تو اتنے بڑے رتبے کا مالک ہے، تم امام حسین بادشاہ کا سپاہی ہے، 7 کربلا میں شہید ہوا ہے، کیا تیری بھی کوئی خواہش باقی ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک خواہش باقی ہے کہ کاش میں
کربلا کے بعد ہوتا اور صف عزا پہ بیٹھ کے حسین کو روتا۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے عزادار کا، اتنا بڑا مقام ہے عزادار کا۔ جب عزاداری کا جلوس جاتا ہے نا تو رستے میں بھائی جان جگہ صاف کر دی جاتی ہیں، ماتمیوں کے گزرنے کی جگہوں پہ جگہ جگہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ جب علی کی بیٹی بھائی کی مظلومی کا پرچار کرنے کے لیے کربلا سے کوفہ کی طرف گئی ہے تو جگہ جگہ پہ پانی کی سبیلیں نہیں تھی، بلکہ بے غیرت اونٹوں کو ایسے بگا کے لے جا رہے تھے جیسے ان پہ کوئی سوار ہی نہ ہو۔ شام کے بازاروں میں کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام، بھائی کی مظلومی کا پرچار کرنے کے بعد جب میری مخدومہ پہنچی ہے نا مدینے کے باہر تو میری پاک مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے سجاد بتا یہ کون سا شہر ہے؟ سید الساجدین کی رت بڑھ گئی، خون بڑھ گیا، رو کے کہتے ہیں پھوپھی اماں یہ نان محمد کا مدینہ ہے۔ بی بی دیکھ کے کہتی ہے بشیر سے کہے خیمے لگا اور بشیر سے کہہ جا کے منادی کرے۔ بشیر نے منادی کی، میری مخدومہ کہتی ہے سجاد تو یہیں پہ رک، وہ سامنے نانے کا روزہ ہے، میں فتح کی نوید سنا کے آتی ہوں۔ میری مخدومہ آ گئی بلا تشبیہ نانے کی قبر پہ۔ بی بی رو کے کہتی ہے نانا بازاروں سے واپس آئی ہوئی بیٹی کا سلام ہو۔ اتنا کہنا تھا کہ نبی کمر تک باہر آئے، دیکھ کے کہتے ہیں بیٹی مدینے واپس آ گئی ہے؟ ہاں نانا آ گئی ہوں، نانا تیری نماز بچا کے آئی ہوں، اپنا نمازی مرا کے آئی ہوں، نانا تیرا کلمہ بچا کے آئی ہوں، تیری اذان بچا کے آئی ہوں، اپنا مؤذن مرا کے آئی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ میری مخدومہ نے حسین بادشاہ کا تیروں والا کرتا نانے کی قبر پہ رکھا۔ اتنا کہنا تھا کہ قبر پہ رکھا کرتا، نبی کی قبر ہلنے لگی، دیکھ کے میری مخدومہ کہتی ہے نانا تجھ سے ایک تیروں والا کرتا نہیں برداشت ہو رہا، آدھی رات ہو لینے دے، میں تیری قبر پہ آؤں گی، میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں گی۔ اتنا تیری امت نے تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو مارا۔